الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال فی موضع آخر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور ہم عمر ساتھیوں، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع بہت اہم اور کچھ تفصیلی ہے، لیکن وقت بہت کم کر دیا گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں پیش کر سکوں۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ اسراء کی پہلی آیت اور اسی طرح سے سورہ نجم کی چند آیتیں تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کی جانب اشارہ کیا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر دی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ تاکہ ہم اس نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس کے اندر اسراء کا معنی بتایا گیا ہے کہ رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، یہ ہے اسراء، یہ معراج نہیں ہے، یہ اسراء ہے۔ ایک جگہ سے دنیا میں دوسری جگہ آپ کو جو لے جایا گیا یہ اسراء ہے۔ معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، اوپر جانے کو۔ یہ معراج، اس کا ذکر صراحتاً تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں اسی معراج کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سورہ اسراء میں معراج یا اسراء کے واقعے اور اس کا مقصد بتایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس نبی کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اور سورہ نجم میں جو نشانیاں دکھائی ہے اللہ رب العزت نے، اس کا ایک ادنا اشارہ کیا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نبی نے جبریل امین کو دوسری دفعہ دیکھا۔ ہمیں معلوم ہے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے جب سرفراز کیے گئے تو آپ نے اس دنیا کے اندر حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا کہ جن کے 600 پر تھے اور پورے افق کو، پورے آسمان کو اپنی پروں سے انہوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ دوسری دفعہ کہاں دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری دفعہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی پر۔ یہ سدرۃ المنتہی دنیا میں نہیں ہے، اوپر ہے۔ اس کے بعد کہا عندہا جنت المأوی، وہاں پر جنت ماوا ہے۔ اور فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہی پر وہ چیز ڈھانپ لی جو ڈھانپی۔ کیا اس کا ذکر آئے گا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی نگاہ وہاں بھٹکی نہیں، وہاں نبی کی نگاہ نے پورے طور پہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، جو دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ وہاں، یہاں پر اس کو بتایا گیا، اس کے ثمرے کو آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہی دو جگہ قرآن میں ہے جہاں ایک جگہ اسراء اور دوسری جگہ معراج کا تذکرہ۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے چند میں وضاحتیں کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ اسراء اور معراج کسے کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کب واقع ہوا۔ اس سلسلے میں اگر آپ محدثین، مفسرین، شارحین اور مؤرخین و سیرت نگار کے ہاں جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، کسی رات کی کوئی تعین نہیں ہے صحیح سے،
زیادہ تر محققین نے ربیع الثانی میں کہا ہے، رجب میں نہیں کہا ہے۔ کیوں یہ اختلاف ہے؟ اس سے اتنی بات تو ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے، گویا کہ اس رات کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہوتا تو لوگوں کو تاریخ یاد ہوتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں 12 ربیع الاول لوگ مناتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ کے یہاں علامہ شبلی نعمانی اور دیگر ہندوستانی بڑے مورخین کو دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ تقریباً 10-12 اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کس رات میں ہوا، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے ہوا ہے۔ اور کب ہوا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اور اسی طرح سے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے، ہم نے سیرت میں پڑھا ہوگا، اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت تکلیف آپ کو ہوئی ان کی وفات کے بعد۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ ہو سکتا ہے وہاں آپ کی دعوت میں کچھ مدد ہو جائے، لوگ سنیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے پتھروں سے مار مار کر کے آپ کو لہو لہان کیا، اور آپ کی جوتیاں جو ہے خون سے تر ہو گئی تھی، یہ ہمیں معلوم۔ اس کے بعد جب آپ پر غموں کا یہ پہاڑ ٹوٹا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا۔ یہ ہے آپ کو، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ آج کل پبلک اسکولوں میں تھک جاتے ہیں تو ایک دفعہ ٹور کراتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے مقاصد کے تحت جن کا ذکر آئے گا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سفر کرایا جس کا آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری چیز یہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی یہ تاریخ نہیں معلوم ہے تو پھر ہمیں یہ کیسے حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم معراج کی شب کو منائیں، اس کو عبادت سے آباد کریں، اس کے دن کو روزے سے رکھیں، اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے نبی اور صحابہ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر 1.5 سال مانتے ہیں تو 1 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس لیے جو آج کل کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت کر کے گنہگار ہو جائیں۔ تیسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسی معراج کے سلسلے میں اگر آپ کتابیں پڑھیں تو لوگوں کے یہاں مختلف عقائد ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ یہ معراج کا واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیان کیے تو ابو جہل وغیرہ نے مذاق اڑایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور کہا کہ جب روزانہ ان کے پاس وحی آتی ہے آسمان سے تو وہاں پر جانا کوئی بڑی بات نہیں، اسی لیے ان کو صدیق کا خطاب ملا تھا۔ اسی موقع پر صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مذاق اڑایا گیا تو آپ پریشان ہوئے۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ ہجر کا ایک جگہ ہے، وہاں کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا پورا نقشہ، پورا خاکہ ایک فلم کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں سامنے رکھ دیا، اور آپ دیکھ دیکھ کر کے ایک ایک چیز بیان کیے کہ ہاں ایسے 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 ہے۔ اس لیے کہ آپ عقل مند ہیں، جانتے ہیں اگر کہیں زینے پہ چڑھیں تو کوئی پوچھے کتنی سیڑھیاں، فوراً کہیں گے ہم سیڑھی گرنے نہیں گئے تھے، ہم چڑھنے گئے تھے۔ تو ان بیوقوفوں کو اللہ رب العزت نے ایسا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو ان میں سے کچھ لوگ بیت المقدس دیکھ چکے تھے، انہوں نے تصدیق کی۔ تو آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں، اس لیے انکار کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے آپ سے بتلایا کہ سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں موجود ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقع اسراء اور معراج صحیح ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، کسی نے کہا یہ تمثیلی چیز تھی، یعنی جیسے ایک انسان فلم دیکھتا ہے اگرچہ وہاں نہیں گیا ہوتا لیکن سارا نقشہ دکھایا تھا، اس طرح سے ہوا۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روحانی سفر تھا، جسمانی نہیں تھا۔ لیکن صحیح ابھی میں چند دلائل دوں گا جس سے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی اور جسمانی دونوں تھا۔ اگر یہ روحانی اور جسمانی دونوں نہ ہوتا تو مشرکین کو انکار نہ کرنا پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کی باتیں بتایا کرتے تھے، خواب نبوت کا 40واں حصہ تھا کہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ دلیل سنیے،
اللہ تعالیٰ کہتا سبحان الذی اسرا، اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور سبحان کا لفظ عربی زبان میں حیرت، استعجاب، تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا تھا، اور اللہ رب العزت نے رات میں کے ایک حصے میں کرایا. اس لیے آپ اللہ رب العزت نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں 40 دن کے سفر کو چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ بھی. اسی میں ہے عبد کا لفظ. جب کسی بندہ کہا جاتا تو بندے کا جسم اور اس کی جان دونوں مراد ہوتی ہے. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کے لے جائے گا، جیسا کبھی ذکر آئے گا، روح کو براق پہ نہیں بٹھایا گا. چوتھی چیز، ابھی میں نے آیت تلاوت کی، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نے خطا نہیں کی، جسم کے ساتھ نگاہ کا تعلق ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی اور جسمانی دونوں تھا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت سارے واقعات پیش کیے. اگر آگ حضرت ابراہیم کو بچا سکتی ہے، آدم مٹی سے پیدا ہو سکتے ہیں، عیسیٰ زندہ اٹھائے جا سکتے ہیں، دوبارہ آ سکتے ہیں، مردوں کو اللہ کی اجازت سے زندہ کر سکتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیم ہواؤں کو 1 مہینے کی مسافت سے گھما سکتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے زمانے میں قرآن کہتا ہے ایک شخص ایسا تھا جس کے پاس علم تھا، یمن میں ملکہ سبا کا تخت ہے اور بحر متوسط شام میں حضرت سلیمان کی حکومت ہے. پلک جھپکتے ہی پورے تخت و طاؤس کو وہ آدمی اگر اٹھا سکتا ہے تو اسی بندے کا رب اپنے نبی کو کیوں نہیں سفر کرا سکتا. اس زمانے کے چند واقعات دیکھ لیجیے. ابھی قریب کے اندر اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں گوگل جو ہے اس کے تعلق سے تحقیق آئی ہے کہ کوئی ڈاٹا آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر اس کی جو روشنی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کی مسافت پر 1 سیکنڈ میں آپ کا ایک ڈاٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. 1969 کے اندر امریکہ نے ایک راکٹ چاند کی طرف بھیجا تھا جس کی مسافت 25,000 میل فی گھنٹہ تھی. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز سے اور نہ جانے کیسی کیسی ترقیاں دنیا نے کر لی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو معراج کا واقعہ کیسے نہیں صحیح ہو سکتا ہے. اب آئیے ہم معراج کے واقعے کی طرف بتلاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہو سکتا ہے. معراج کا واقعہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عشاء کے بعد کہہ سکتے ہیں سو رہے تھے. ہوا یہ کہ چھت کا حصہ کھلا، حضرت جبریل آئے اور اللہ کے، اور یاد رہے بتلا دوں میں ساری باتیں میں صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کروں گا کیونکہ اس سلسلے میں کچھ ضعیف روایتیں ان سے میں تعارض نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اٹھا کر کے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری کی، آج کل کی زبان میں جس کو شق صدر کہتے ہیں. بچپن میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا آپ کا جب دائی حلیمہ کے یہاں تھے. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صحیح روایتوں میں آتا ہے یہاں سینے کو ناف تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاڑا، آپ کے دل کو نکال کر کے مائع زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت پلیٹ جس میں نور و حکمت تھی اس کو آپ کے سینے میں بھر کر کے اور پھر اس کو بند کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے پاس براق نامی ایک جانور جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ گدھا اور کھچر کی جو شکل ہے، شکل نہیں جو حجم ہے، اس کے درمیانی قد کا ایک خوبصورت براق کے معنی ہوتے ہیں چمکدار جانور تھا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا. اس جانور کی زین کسی گئی، نکیل لگائی گئی، تھوڑا سا اس نے اڑیل پن کا ثبوت کیا. حضرت جبریل نے کہا اس سے معزز سواری تجھے کبھی نہیں ملی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر کے کر. پھر وہ ٹھنڈا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے جبریل امین بیت المقدس تک لے گئے. بیت اسی میں آتا ہے کہ بہت تیز چل رہا تھا، جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا. تھوڑی دیر کے اندر یہ سفر طے ہو گیا.
بیت المقدس کی ایک دیوار سے جہاں انبیاء اپنی جانوروں کو باندھتے تھے وہیں پر براق کو باندھا گیا. براق کا کام ختم ہو گیا. یہاں یہ ذہن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کی گئی. شراب اور اسی طرح سے دودھ دونوں چیزیں پیش کی گئیں. ایک طرح سے آزمائش تھی. آپ نے دودھ کو اختیار کیا. جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ کی امت فطرت پر قائم ہے. شراب چونکہ بہت ساری چیزوں سے تحلیل ہو کر کے بنتی ہے، اصل پر نہیں، لیکن دودھ اگر اس میں پانی یا دیگر چیزیں جو آج کل ملائی جاتی ہیں نہ ملائی جائیں تو دودھ اپنی فطرت پر ہے. یہ آپ کی مہمان نوازی ہوئی. وہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارے انبیاء اکٹھا تھے، سبوں کی آپ نے امامت کرائی. ابھی میں آپ سے بتلاؤں گا جب پیغام کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے سیدھے لے جا سکتا تھا، لیکن وہاں کیوں لے گئے؟ نماز آپ نے پڑھائی. نماز کے بعد پھر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے. کیسے لے گئے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زینہ رکھا گیا. ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل لفٹ ہے، لفٹ پہ انسان بیٹھتا ہے اور اوپر پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا. پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں، ساتوں آسمان پر باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. سبوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کو کہا کہ نیک بیٹا اور نیک بیٹے کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. ہر آسمان پر آپ کی کن کن سے ملاقات ہوئی آئیے بتلاتے چلیں. پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائیں کی. اسی میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائیں جانب ان کے بندوں میں جو جنتی ہیں ان کی روحیں تھیں، بائیں جانب جو جہنمی ہیں ان کی روحیں تھیں. دائیں طرف دیکھ کر حضرت آدم ہنستے اور بائیں طرف دیکھ کر کے روتے. اور پھر اس طرح سے اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے. دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات. وہاں بھی وہی سلام اور دعائیں. عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کی. تیسرے آسمان پر گئے، وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا گیا تھا. انہوں نے بھی وہی دعائیں وغیرہ کی. چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابھی ہوئی ہے، دوبارہ بھی ہوگی، اس کا ذکر آئے گا. یہاں پر جب آپ پہنچے، دعائیں ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، استقبال ہوا. جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ رونے لگے. یہ رونا حسد کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ یہ رشک کی بنیاد پر تھا. رشک کہتے ہیں کہ انسان کسی کی خوبی کو دیکھ کر کے چاہے کہ مجھے بھی مل جائے. حسد کہتے ہیں کہ اس کے چھن جانے کی تمنا کرے. رونے لگے اور کہا کہ یہ بہت خوش نصیب غلام ہے، بندہ ہے جو میرے بعد دنیا میں آیا، لیکن اس کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے کم لوگ جنت میں جائیں گے. ساتویں آسمان پر گئے تو آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتویں آسمان پر بیت معمور ہے. بیت معمور کا مقام آسمان میں وہی ہے جو دنیا کے اندر خانہ کعبہ کا ہے. بیت معمور کے تعلق سے حدیثوں میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. جس کو ایک دفعہ موقع مل جاتا دوبارہ نہیں موقع ملتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بیت معمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی استقبال وغیرہ کی بات کہی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روایتوں میں آتا ہے یہاں بھی آپ کی مہمان نوازی کی گئی. آپ کی خدمت میں شراب کا ایک برتن، دودھ کا برتن اور شہد کا برتن پیش کیا گیا. آپ نے یہاں بھی دودھ کے برتن کو لیا اور جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی.
اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کے تعلق سے صحیح مسلم اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے ہیں، اور اس کے پھل ہجر ایک جگہ ہے، یعنی اس قدر بڑے بڑے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد اسے خوبصورت انداز میں کسی چیز سے اس قدر ڈھانپ دیا کہ پھر وہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں جنت کی اور 2 نہریں دنیا کی، جنہیں نیل اور فرات کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد جبریل امین نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا وقتی طور پر سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اب آپ خود آگے جائیے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئیے، گفتگو کیجیے۔ اسی موقع پر اسی سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کا ذکر ابھی گزرا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کی۔ جنت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت انتہائی عمدہ موتیوں اور موتیوں کے قبے اس کے اندر ہیں، اور اس کی مٹی خوشبودار کستوری کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک نہر کو دیکھا، جس نہر کو عمدہ موتیوں کے قبے اس کے ارد گرد ہیں، وہاں پر ایک خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے۔ نہر یہ نہر کوثر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم امتیوں کو سیراب کریں گے، اور وہ محل جو موتیوں وغیرہ سے بنا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے جو آپ کو جنت میں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر گئے، حدیث میں آتا صحیح بخاری مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اوپر چلے گئے کہ قلم کے لکھنے کی آواز کو آپ نے سنا، جو اللہ رب العزت بندوں کی تقدیر وغیرہ سے متعلق احکام لکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، پھر اللہ رب العزت سے آپ نے گفتگو کی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس سلسلے میں صحابہ میں اختلاف تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اور اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوراً انا اراہ، اللہ رب العزت کا دیدار اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ مومنین جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ یہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ نماز کی شکل میں، جو پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تحفوں کو لے کے جب آنے لگے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی، جائیے اپنے رب سے آپ سفارش کیجئے، کچھ کم کروائیے۔ بار بار جاتے جاتے 5 وقت کی نماز آپ کو دی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی آپ کی امت۔ کہا مجھے شرم آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا ہن خمس وہی خمس لا یبدل القول لدی، یہ 5 اگرچہ ہیں لیکن 50 کے برابر ہیں، میری بات تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا تحفہ وہاں ملا تھا، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دن اس کو پڑھ لے تو پورے دن ہر طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور وہ 2 آیتیں للہ ما فی السماوات سے لے کر کے آخر تک ہے۔ تیسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے موقع سے ملا تھا، وہ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی امت کا جو فرد بغیر شرک کے مرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نجات دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر معراج کے موقع سے ملے، جس میں ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم معراج چاہتے ہیں
اللہ رب العزت تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم نمازوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی امان میں آنا چاہتے ہیں، تو قرآن عمومی طور پر اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں خصوصی طور پر تلاوت کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شرک و بدعت سے اپنی زندگی کو کیا کر لیں، پاک کر لیں۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں 3 طرح کی چیزیں دیکھی، اور بھی چیزیں دیکھی لیکن خاص طور سے 3 واقعہ میں ذکر کروں گا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت باقوام لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی معراج کے موقع پر میرا گزر ان لوگوں سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور اس ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت و چغلخوری کرتے تھے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں غیبت و چغلخوری سے باز رہنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اسراء اور معراج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ کی کینچیاں لیے اپنی ہونٹوں کو بار بار کاٹتے ہیں، پھر ہونٹ جڑ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون لوگ ہیں؟ کہا یہ میری امت کے وہ مقررین لوگ ہیں، وہ تقریر کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نیکیوں سے باز رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی ناراضگی کا انتہائی اہم سبب یہ ہے کہ تم کہو وہ بات جو خود نہ کرو۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھی تھی وہ یہ ہے حضرت آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت اس کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے اور اس کی زمین انتہائی ہموار ہے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ اگر جنت میں اپنے لیے کچھ باغ بنانا چاہتے ہو، شجرکاری کرنا چاہتے ہو تو 3 کلمات کو خوب زیادہ کہنا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ 3 چیزیں بلکہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہم غیبت نہ کریں۔ 3 پیغام میں نے پہلے ذکر کیا، ہم غیبت نہ کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ جو کچھ سنیں یا کہیں اس کو عمل میں لائیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار جس کے لیے اللہ رب العزت نے کرنے کے لیے نہیں بلکہ جہاں بھی ذکر کیا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب ذکر کیجیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے۔ تیسری اور ایک اور چیز یہ بتلا دوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی جو سیر کرائی گئی ہے یہ تو مرنے کے بعد لوگ جنت و جہنم میں جائیں گے، آپ نے پہلے کیسے دیکھ لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھائی، وہی اللہ ہر آسمان پہ کہ اس پہ فلاں فلاں جیسا کہ بھی ذکر کیا ان کو پہنچایا، تو وہ تو سب پر قادر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب قبر تو ہو رہا ہے، عذاب قبر کے لیے ہے کہ جنت یا جہنم کی کھڑکی ان کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عذاب قبر کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے میں ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت جو آئندہ ہوگا اس کی تصویر آپ نے اپنے نبی کو پہلے دکھائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس ہو جائے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس رات کے پیغامات میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا مکی صورتوں کا تو اس میں زیادہ تر جنت، جہنم،
مرنے کے بعد اٹھایا جانا، مشرکین کی دلیلیں، توحید، اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس معراج کا جہاں بہت سارے مقاصد تھے، اس میں اہم مقصد یہ تھا، آج کل ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ۔ پریکٹیکل جو ہے انسان کو کامل بنا دیتا ہے، تھیوری زیادہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کو پریکٹیکلی نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت جہنم کی تشریح کر رہے تھے، جب آپ نے اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے اللہ رب العزت پر ایمان، اس پر بھروسہ اور جو دعوتی کام کر رہے تھے اس کے لیے آپ کو ہمت ملی، آپ کا غم دور ہوا، لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بڑھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ جنت و جہنم اور دیگر دعوتی کام کو آپ نے کیا۔ اور چونکہ ابھی آپ ہجرت کرنے والے ہیں، اصل تبلیغ، اصل دین کی نشر و اشاعت، تفصیلی احکام مدینہ میں نازل ہونے والے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اور مقصد میں آپ سے ذکر کروں۔ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے سیدھے لے جا سکتا تھا، لیکن کیوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا؟ ایک تو یہ کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت بتلانا مقصود تھا، مسجد اقصیٰ کی فضیلت بتلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ اگرچہ سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنا تھا۔ وہ یہودی جو اپنے آپ کو سب سے بہتر کہتے تھے، وہ عیسائی جو اپنی چودھڑاہٹ کو بیان کرتے تھے، اور بھی جو لوگ تھے، یہ واضح کرنا تھا کہ تمہارے انبیاء میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے انبیاء میری تعریف کر رہے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لہذا تمہیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس لیے لے جایا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، دین توحید۔ سب کی شریعتیں اگرچہ الگ تھیں، لیکن سب کا دین ایک تھا، اسی لیے سبوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پرانے جتنے لوگ ہیں ان کو پیغام ملے کہ سارے ادیان، ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہنے والی۔ اور ایک چیز میں یہ بھی بتلا دوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ معراج کی رات، جس کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے، جس کے مہینے کا صحیح ادراک نہیں ہے، جس کے سال کا صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ سفر ہوا ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بیان کرتے ہیں، بلکہ 30 صحابہ نے معراج اور اسراء کے واقعات نقل کیے ہیں، اسی لیے کئی علماء نے کہا ہے کہ یہ متواتر یعنی یقینی روایت ہے۔ تو معراج کی رات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انتہائی فضیلت کی رات تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس میں بلند کیا گیا ہے، آپ کی ابدیت کو، آپ انسانوں میں سب سے کامل ہیں، اس مقام کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر جو ہے، جو شب قدر ہے، یہ امت کے حق میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی ہے، لیکن امت کے حق میں زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کرتے تھے اور حکم دیا ہے کہ اس رات کو تلاش کرو، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا مختصر یہ ہے کہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ معجزات، جن کی تعداد کسی نے 1000 کہا، کسی نے 1200 کہا، کسی نے 3000 تک گنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج تھا۔ ہم نے یہاں اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ اسے پڑھیں، غور کریں اور یاد رکھیے، یہ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ مقصود یہ ہے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں، آپ کی امت جو سب سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے واقعے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے نماز کی اقامت کا، جو ہمیں پیغام ملتا ہے
غیبت و چغل خوری سے باز رہنے کا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم صرف کہیں نہیں بلکہ کر کے دکھائیں، تاکہ خود اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور ہم لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ بن سکیں۔ اس سفر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سارے انبیاء پر ہمیں اجمالی ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تفصیلی ایمان لانا ہے، اور ہمارا یہ دین، اگر ہم خیر امت ہیں تو ہماری تبلیغ بھی سب کے لیے ہونی چاہیے، جو بھی ممکن ہو سکے، جس طرح سے ممکن ہو سکے۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ صرف مسجد نبوی اور مسجد حرام ہماری اہم مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ بیت المقدس بھی، جو بدنصیبی سے یہودیوں کے چنگل میں ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ العالمین سے آزاد کرے، وہ بھی اہم مسجد ہے، اس کی طرف سفر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ وہاں پر نماز بعض روایتوں کے مطابق 500 نمازوں کے برابر ہے، اس لیے ہمیں اس کی قداست کو، اس کے مقام و مرتبے کو اپنے سینوں میں رکھنا چاہیے، اور اس کے آزادی کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں جگہ رکھنی چاہیے۔ اس رات اور اس سفر کے پیغامات میں سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوں اس پر ایمان رکھیں، اس کا انکار نہ کریں جیسا کہ لوگوں نے کیا، اس کے بارے میں تعویل نہ کریں جیسا کہ لوگوں نے کیا۔ اور اب میں شاید وقت ہو چکا ہے اور میری باتیں بھی تقریباً ختم ہو چکی ہیں، یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن و سنت کا سچا شہدائی بنا، الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس واقعے معراج کے جو پیغامات ہم نے سنے ہیں، ان پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس معراج سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں غلط افکار اور غلط بدعات و خرافات ہیں، مولا ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال